بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم اور دہم کے طلباء و طالبات کو السلام علیکم۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں وہ نظرِ پاکستان ہے، لیکن اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم نظرِ پاکستان کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کا ہم تعارف پڑھیں گے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ولادت 1912 ہے اور وفات ان کی 2005 ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جبل پور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ناظرِ قرآن گھر پر پڑھا، وہیں کے انجمن اسلامیہ ہائی اسکول میں ثانوی جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ ڈاکٹر صاحب جبل پور ہندوستان میں پیدا ہوئے، یعنی کہ ہندوستان کا شہر ہے جبل پور۔ ناظرِ قرآن یعنی قرآن کی جو ابتدائی تعلیم ہے انہوں نے اپنے گھر سے ہی حاصل کی اور انجمن اسلامیہ ہائی اسکول سے ثانوی جماعت کا امتحان پاس کرنے کے بعد علی گڑھ کالج سے ایم اے اور ناگپور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اور ڈی لیٹ کی ڈگریاں حاصل کیں۔ 1937 میں پبلک سروس کمیشن پاس کر کے کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی ہندوستان میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ 1937 میں انہوں نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا اور کنگ ایڈورڈ کالج جو کہ امراوتی ہندوستان کا شہر ہے وہاں پہ اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ اس کے بعد آپ ناگپور یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر کیے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ ناگپور یونیورسٹی کے بھی صدر شعبہ اردو یعنی شعبہ اردو کے صدر مقرر کیے گئے۔ 1948 میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور اسلامی یونیورسٹی کراچی میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے آپ کو اردو کالج کراچی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر تعینات کیا۔ جب آپ کراچی میں قیام تھا آپ کا تو آپ نے اردو کالج کراچی میں شعبہ اردو کے صدر مقرر ہوئے۔ علامہ آئی قاضی نے آپ کو حیدرآباد سندھ یونیورسٹی شعبہ اردو مقرر کیا۔ اس کے بعد علامہ آئی قاضی صاحب نے آپ کو حیدرآباد سندھ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کا صدر مقرر کیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑے عالم، محقق یعنی کہ ریسرچ کرنے والے، مصنف، رائٹر بھی تھے، ماہر لسانیات تھے، ماہر تعلیم تھے یعنی کہ زبانوں کے ماہر، پھر تعلیم کے ماہر اور سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم رہنما تھے۔ آپ کو اردو، ہندی، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر عبور حاصل تھا، یعنی آپ کو مکمل طور پہ ان زبانوں کا بہت اچھے طریقے سے ان زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ اردو کے علاوہ ہندی، فارسی، عربی اور انگریزی زبانیں آپ اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ آپ کی علمی اور تصنیفی خدمات کی وجہ سے پاکستان کے مختلف اداروں نے تمغے، ایوارڈ، سپاس نامے عطا کیے۔ آپ کی جو خدمات تھیں جو علمی اور تصنیفی لحاظ سے جو آپ نے کتابیں لکھی تھیں، پاکستان کے مختلف اداروں نے آپ کو بہت سے ایوارڈ سے نوازا۔ حکومت پاکستان نے اقبال اور قرآن کتاب لکھنے پر صدارتی ایوارڈ ستارہ امتیاز سے نوازا۔ اس کے بعد حکومت پاکستان نے آپ نے جو کتاب لکھی تھی اقبال اور قرآن کی نام سے، اس کتاب پر آپ کو صدارتی ایوارڈ جسے ستارہ امتیاز کہا جاتا ہے اس سے نوازا گیا۔ آپ کی تحریر کردہ کتابیں پاکستان کی جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی آپ نے جو کتابیں تحریر کی ہیں، جو اعلیٰ کتابیں آپ نے تصنیف کی ہیں وہ پاکستان کی جامعات یعنی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس جماعت نہم اور دہم کے طلباء، آج ہم پڑھ رہے ہیں نظرِ پاکستان صفحہ نمبر 40 پر۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، لیکن جب کفر و الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ لیکن مسلمان ہمیشہ رواداری یعنی مساوات اور برابری کو اپنا شیوا یعنی کہ اپنا طریقہ، اپنا اصول بناتا ہے، لیکن جب کفر و الحاد یعنی بے دینی اگر اپنا غلبہ حاصل کر لے تو پھر مسلمان اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری نے یعنی کہ بادشاہ اکبر کی بہت زیادہ بلا وجہ کی مساوات نے ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے رائج ہو گئے۔ ظاہر ہے جب ہندوؤں نے اپنا عمل دخل بڑھایا سیاست میں تو انہوں نے ملک میں ہر طرف کافرانہ طور طریقے جو ان کے اپنے طور طریقے تھے وہ رائج کر دیے کہ مسلمانوں کی آزادی
جو تھی وہ دینی معاملات میں جو ان کی اپنی آزادی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں، اکبر کا آخری دور تھا بادشاہ اکبر کا، اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ مجدد الف ثانی اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے۔ مجدد کہتے ہیں تجدید کرنے والے کو، الف عربی میں کہتے ہیں 1000 سال کو۔ 1000 سال کے بعد اسلام کی تجدید کرنے والے یہ حضرت، یہ بزرگ کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ یعنی جب جہانگیر کے دور میں آپ نے دین کی خاطر، صرف دین کی خاطر انہوں نے جیل کی سختیوں کو جھیلا اور اسلامی قدروں کو، جو اسلام کی روایات ہیں، ان کو نئے سرے سے انہوں نے فروغ دیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا۔ یعنی کہ جب ان کی دینی تعلیمات کو دینے سے شاہ جہاں جو کہ بادشاہ تھا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب جو کہ وہ بھی بادشاہ، مغل بادشاہ تھے، دونوں جو ہے وہ دین کے خادم بنے۔ لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ بھئی اورنگزیب کے بعد جب اس کے بیٹوں نے مغلیہ سلطنت کو سنبھالا تو اس کے بیٹے آپس میں جو ان کے جھگڑے تھے ان کی وجہ سے اور سیاسی کمزوریوں کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروپ نے سر اٹھایا۔ مرہٹے اور ہندو جو کہ کئی گروپ تھے، ان کے کئی قبائل تھے، انہوں نے پھر اپنی سازشیں دکھانا شروع کی۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا، لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے میسور کے سلطان حیدر اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ دیکھیں انگریزوں نے پھر اپنے قدم جمانے شروع کر دی، یعنی انہیں اپنے حکومت کو قائم کرنا شروع کر دیا اور ملک میں ایک انتشار اور بے چینی پھیل گئی۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں، یعنی کہ جب اتنے برے حالات چل رہے تھے تو حالات میں بھی قوم کو اسلام کا فروغ دینے کے لیے وہ آگے بڑھے، اور اس زمانے میں میسور کے سلطان جو حیدر علی تھے اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے ساتھ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا، کیونکہ ان کے ساتھ اپنے ہی ملک کے جو دوسرے سرداروں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں دیا اور انہیں اس طرح سے پھر کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ اسی زمانے میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے، جو ان کے بیٹوں نے مسلمانوں میں جو اخلاقی اور معاشرتی برائیاں جنم لے چکی تھیں ان کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ چنانچہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا۔ دیکھیں سن 1857 میں جنگ آزادی ہوئی، مسلمانوں نے اپنے قدم جمانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس وقت تک انگریزی اقتدار، یعنی کہ جو انگریزوں کی جو حکومت تھی، وہ اچھے طریقے سے اپنا استحکام حاصل کر چکی تھی، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، یعنی اس زمانے میں سر سید احمد خان نے مجبوری میں انگریزوں سے صلح کرنے کو ہی غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی، اور مسلمان قوم کی جو اخلاقی اور تہذیبی جو ان کی اقتدار تھی، جو ان کی اقدار تھی، ان کو پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ ان کے اندر جو احساس کمتری ہر لحاظ سے پیدا ہو گیا تھا،
تو اس کو دور کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ سن 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے۔ پھر 1885 میں جب ہندوؤں نے اپنی ایک الگ تنظیم بنائی اور کانگریس کے نام سے، اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں ان کے حقوق ان کو دلوائے جائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے کاروبار کو ختم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر، یعنی کہ ہندوؤں کا قبضہ ہو گیا کہ سرکاری ملازمتیں صرف ہندوؤں کے لیے مختص ہو گئی۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا، اور اس کے علاوہ ہندوؤں نے مسلمانوں کی جو سب کی ایک مشترکہ زبان تھی اردو، اس کے مقابلے میں وہ ہندی کو لے آئے، ہندی زبان کو لے کر آئے۔ پھر سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ وہ ہندوؤں کی اس جماعت کانگریس سے سیاسی طور پر علیحدگی اختیار کر لیں۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب محسن الملک نے سن 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ سر سید احمد خان نے اپنے دوست نواب محسن الملک کے ساتھ مل کر 1906 میں کل ہند مسلم لیگ، یعنی کہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک الگ تنظیم جس کا نام مسلم لیگ تھا، اس کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ دیکھیں، یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، مسلم لیگ، جو کہ بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، دکھ پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام ہندوستان کی ریاست ہے، اس کا وہ صوبہ جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی اس کو ختم کرا دیا، اور سن 1911 میں صفحہ نمبر 42 پر دیکھیے، اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ جس زمانے کی یہ بات ہے کہ جس میں مسلمانوں کو ہر طرف سے جو ہے ہندوؤں نے اور انگریزوں نے گھیر رکھا تھا، ہر طرف سے مسلمانوں کو ناکامی کا اور ہر قسم کی شکست کا سامنا ہو رہا تھا، تو اسی زمانے میں پھر پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہو رہا تھا، لیکن جرمنی کا ساتھ ترکی نے دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، ہندوستان کے مسلمان ترکی کے سلطان، جو ترکی کے اس وقت کے سلطان تھے، جو صدر تھے، وہ حجاز کی خدمت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو سعودیہ ہے، جو سعودیہ جہاں پر مکہ مکرمہ ہے، اس کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد باہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں نے اپنی ہر ممکن طریقوں سے ترکی کے مسلمانوں کو طبی امداد ان تک پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے اور دشمنی پیدا ہو گئی، لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ انہوں نے یہ کہا، مسلمانوں سے یہ وعدہ کر لیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں، جو کہ ہمارا مقابلہ جرمنی سے ہو رہا ہے اور ترکوں سے ہو رہا ہے، اگر ہمیں اس میں فتح حاصل ہو جاتی ہے تو ہم بھی ترکی کو اور مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض وعدہ ہی رہا، یہ بلکہ ایک فریب تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، فتح حاصل ہو گئی انگریزوں کو، لیکن وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، یعنی کہ وعدہ خلافی کی، اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت، ترکی کی بہت وسیع سلطنت تھی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
انگریزوں نے ترکی کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ ٹھیک ہے، جب انگریزوں نے ترکی کی، جو کہ ترکی ایک بہت بڑی سلطنت تھا، ٹھیک ہے، اس کے انہوں نے ٹکڑے کر دیے، ہر ایک کو دوسرے سے الگ کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر مسلمانوں کو اس فریب سے ایک کے اوپر ایک جھوٹا وعدہ کرتے تھے انگریز، ٹھیک ہے، ان کو اس بات سے بہت تکلیف پہنچی۔ پھر انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے، جو ترکی کی خلافت تھی اس کو بچانے کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی نے ایک تحریک شروع کی جس کا نام تحریک خلافت تھا۔ لیکن اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی تحریک اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن تحریک بھی شروع کی۔ اس زمانے میں پھر ہندوؤں نے بھی اپنا اور مزید ظلم مسلمانوں پہ شروع کر دیا۔ کیا ظلم تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کی شدی تحریک شروع کی، اور اگر وہ ہندو نہیں بنتے ہیں، ہندو بننے سے انکار کرتے ہیں، تو دوسری تحریک سنگٹن تحریک تھی، یعنی مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو 12 سال پہلے تسلیم کر چکے تھے بالکل نظر انداز کر دیا۔ ٹھیک ہے، 1928 میں کانگریس، جو کہ ہندوؤں کی، صرف اور صرف ہندوؤں کی تنظیم تھی، انہوں نے نہرو رپورٹ شائع کی۔ ٹھیک ہے، اس نہرو رپورٹ میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو 12 سال پہلے جو ان کی نمائندگی کرنے کے لیے، ان کو حقوق دلانے کے جو وعدے کیے تھے، تو اس رپورٹ میں بالکل نظر انداز کر دیے گئے۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے۔ اب اتنا زیادہ جو ہے دکھ اٹھانے کے بعد، اتنے زیادہ ان کے ہندو اور انگریزوں کے مکر و فریب سامنے آنے کے بعد مسلمانوں کو اس بات کا پکا یقین ہو گیا، اور وہ پورے جوش اور ولولے کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایک سمجھ لیا کہ ان کا دین، ان کی تہذیب، ان کی معاشرت، ان کی تعلیمات سب غیر مسلموں سے بالکل الگ ہے، اور ان میں ایک جوش پیدا ہو گیا۔ پھر انہوں نے کسی حالت میں بھی ہندوؤں سے تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ پھر مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں، الہ آباد میں ایک اجلاس ہوا مسلم لیگ کا سن 1930 میں، اس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن، ٹھیک ہے، جہاں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کو ملا کر ایک ریاست بنا لینے کی ایک تجویز پیش کی۔ صفحہ نمبر 43 پر دیکھیے۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ یعنی 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کے صدر بنے تو انہوں نے اس تجویز کو، جو کہ علامہ اقبال نے دی تھی، انہوں نے اس کے اوپر عملی جامہ، یعنی کہ اس کو مکمل طور پر اس کو عملی شکل دینے کی کوشش شروع کر دی۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ پھر آخرکار 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اجلاس میں اس بات کا واضح طور پر اعلان کر دیا گیا کہ جن جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر ایک آزاد مسلم ریاست کو قائم کیا جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ دیکھیں، اس قرارداد کے بعد ہی مسلمانوں کو ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا ایک راستہ ملا۔
یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کے دو بنیادیں ہیں۔ دیکھیں، جو ہمیں یہاں پہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینی چاہیے وہ کیا ہے کہ قومیت کی تشکیل یعنی قوموں کو ایک شکل دینے کی، یعنی ان کو ایک جگہ قائم کرنے کی، ان کو اکٹھا کرنے کی، ان کو اتحاد کی، قومیت کے اتحاد کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پہلی کیا ہے کہ جو مغرب کے مفکرین ہیں، جو مغرب کے جو سیاستدان ہیں، جو وہاں کے اپنے قوم کے لیے جو سوچ بچار کرنے والے جو مفکر ہیں، ایک وہ سوچ ہے جو انہوں نے قائم کیا۔ دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی۔ مغرب نے اپنی جغرافیائی حدود کیسے اپنی حدود استوار کی؟ خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں وسعت پیدا کر کے۔ اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے، یعنی کہ اہل مغرب کا کیا نظریہ تھا کہ قوم جو بنتی ہے وہ وطن سے بنتی ہے، یعنی جغرافی حدود سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ اب جب انسانوں کے پھر لوگوں کے درمیان، ملکوں کے درمیان ایک جو تباہی، یعنی کہ ایک دوسرے کی زمین لینے کا، ایک دوسرے کی زمین کو چھیننے کا، ملکوں کو چھیننے کا جو دروازہ کھلا تباہی کا، وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے پوری دنیا پہ ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی بنیاد پر لڑی گئی، یہ وطنی قومیت کی بنیاد پر لڑی گئی، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی۔ یہ جو وطنی قومیت تھی جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو کوئی تحفظ نہ دے سکی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ اگر یہ نظریہ قائم رہتا تو جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک اقلیت بن کر ملک میں ایک اقلیت بن جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو حیثیت تھی اکثریت ہونے کے باوجود ان کی حیثیت ہندو اور انگریزوں کے سامنے اقلیت کی ہوتی۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیت کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی۔ قومیت کی دوسری بنیاد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کو کیسے قائم کرنے کی تشکیل دی ہے کہ جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قول رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ آئیے دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 44 پر۔ مسلمانوں کی قومیت کی ایک نظریاتی قومیت ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری کیا نظریاتی قومیت ہے؟ ہمارا کیا نظریہ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہماری جو پاکستان کی جو تشکیل ہوئی وہ لا الہ الا اللہ کے کلمے پر ہوئی، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں ہوئی، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ اور یہی وہ بنیاد ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیت کی تشکیل کے لیے جو نظریہ پیش کیا ہے، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ اسی نظریے کو اور مزید اجاگر کرنے کے لیے ملت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم اپنے ایک نظریے کے تحت تشکیل پاتی ہے تو وہاں پہ ہر نسل، رنگ اور جغرافیائی خطے، یعنی کہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، اس کے لیے وہاں جگہ موجود ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ان کو ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا۔ پھر جنوبی ایشیا کے مسلمان، جہاں پر ہر قسم کی نسل، رنگ اور مختلف خطوں سے، مختلف جگہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے، ان کو ایک ایسی قوم کے ماتحت، یعنی کہ ان کے ماتحت رہتے ہوئے پھر اقلیت بن کر رہنا ان کو بالکل بھی منظور نہ تھا، جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ یعنی وہ بھی قوم ایک ایسی قوم تھی
کہ ہندو قوم جو کہ اسلامی نظریے کے اسلامی قومیت کے بالکل برعکس تھی، جو کہ ذات پات اور چھوت چھات اور بت پرستی کے جھنجھٹوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا۔ پھر انہوں نے اپنی ایک جداگانہ قومیت یعنی کہ ایک اسلامی قومیت کی بنیاد پر مسلمانوں میں یہ شعور آیا، یہ جوش و ولولہ پایا جانے لگا کہ اسلامی قومیت کی بنیاد ایک الگ وطن کی بنیاد اسلامی قومیت پر رکھی جائے، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ دیکھیں، جس میں ایک ایسا وطن چاہتے تھے مسلمان کہ جہاں پر ان کو اپنے عقیدے کی، اپنے نظریے کی، اپنے اسلامی نظریات کی بالکل آزادی ہو اور ایسا طرز معاشرت ہو، ایسا اسلامی معاشرہ قائم ہو جہاں ہر شخص جو ہے اپنی زندگی آرام سے بسر کر سکے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دور جدید کا یعنی کہ جو ہماری جدید دور کے جو چیلنج ہیں ان کا مقابلہ کر سکے اور اپنے مستقبل کو اور بہتر بنا سکے۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیں، ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور اس کی قدروں کا جو ایک تصور پیش کیا گیا ہے وہ ہماری زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جیسے اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ سب بنیادی حیثیتیں جو ہماری اسلامی قدروں کو اور مزید اجاگر کرتی ہیں، روشن کرتی ہیں، تو یہ سب ہماری زندگی میں شامل ہونی چاہیے، ہماری اسلامی معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ نظریہ پاکستان کا مقصد جو تھا وہ محض ایک گورنمنٹ، ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ اگر حکومت کی بات کی جائے تو مسلمانوں کی تو حکومتیں ایشیا میں اور افریقہ کے بڑے بڑے علاقوں پر پہلے ہی موجود تھیں، لیکن ہمیں حکومت سے زیادہ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج اور اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ ہمارا نظریہ پاکستان کا کیا مقصد تھا کہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جہاں پہ اسلامی اصولوں کی ترویج ہو، جہاں اسلامی اصولوں کو اہمیت دی جائے، ان کی اشاعت ہو، ان کو پھیلایا جائے اور دین کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ اہل عالم کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ بھی پیش کیا جائے۔ صفحہ نمبر 45 پر دیکھیے، پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ ظاہر سی بات ہے، ہندو پہلے ہی مسلمانوں کے بہت سخت مخالف تھے، لیکن اس کے علاوہ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت زیادہ ناپسندیدہ گزرا۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا۔ دیکھیں، مسلمانوں کے پاس دولت نہیں تھی، طاقت جو تھی وہ صرف اتحاد کی تھی، اور یہ مملکت قائم کرنے کے لیے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی جو اکثریت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی یعنی کہ ہندوؤں کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ جو تھا وہ ان کا حق اور انصاف پر قائم تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کی یقین، اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے 14 اگست سن 1947 کو پاکستان موڑ سے وجود میں آیا۔ دیکھیں، ایشیا کے مسلمانوں کے پاس نہ تو دولت تھی اور نہ ہی کوئی ان کے پاس ہتھیار کی طاقت تھی، لیکن ان کے پاس گفتار کی طاقت تھی، اور اس کے علاوہ جو ان کا مطالبہ تھا وہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، یعنی کہ حق اور انصاف کے لیے ہوئے تھا۔ تو حکومت برطانیہ کو ان کے نظریات کے سامنے مجبور ہونا پڑا، اور آخر کار 14 اگست 1947 کو پاکستان کی اسلامی حکومت
جو ہے وجود میں آئی۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظر پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان نے جب قائم ہوا تھا تو اس وقت نیا پاکستان جب وجود میں آیا تو اس کے پاس بہت کم جو ہے ایسے وسائل تھے کہ وہ جو ہے اپنے وطن کو قائم کرنے میں یا اس کو ترقی دینے میں معاون ہوتے، لیکن آہستہ آہستہ پاکستان نے اپنے جو اس کی جیسے بھی حالات تھے اس میں انہوں نے ترقی کرنے کی کوشش کی اور آج پاکستان کا شمار ایک ایٹمی طاقت کے طور پر تمام دنیا میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرتا رہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ترقی کرے تو ہمیں اپنے نظریہ پاکستان جس کی بنیاد پر ہم نے پاکستان حاصل کیا وہ ہمارے سامنے ہر وقت ہونا چاہیے، اور یہی وہ نظریہ ہے جو ہمارے پاکستان کو اور زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتا ہے۔ پھر دیکھیے آخری پیراگراف میں، نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ٹھیک ہے، نظریہ پاکستان کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان کو ہم ایک اسلامی اور تمام لوگوں کے لیے، تمام جو یہاں پہ رہنے والے ان کے لیے ایک فلاحی مملکت بنائیں۔ اب ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں، یعنی کہ ہمیں کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لینا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں اپنے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، کیونکہ ہمارے نظریہ پاکستان کا جو نظریہ تھا وہی جو ہے وہ کلمے کی بنیاد ہے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ میرا جینا اور میرا مرنا میرے وطن کے لیے ہو۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے، یعنی کہ ہمارے سامنے صرف قومی مفاد ہونا چاہیے، اپنا ذاتی مفاد نہ ہو۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ ہمیں ہر قسم کی گروہ بندیاں، کسی بھی قسم کی جو ہے ہمارے درمیان، ہمارے ملک میں کوئی گروہ بندی ہو قومیت کی بنیاد، کس قبیلے کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، ان سب سے بالا تر ہو کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے وطن پاکستان کی فلاح و بہبود کس چیز میں پوشیدہ ہے، اور نظریہ پاکستان کو، جو ہمارے پاکستان کا نظریہ ہے، جو ہمارا کلمہ ہے اور اسلامی معاشرت ہے، اس کو فروغ دینا چاہیے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے۔ ہم پاکستان کو پرعظمت، مستحکم اور شاندار جب بھی بنا سکتے ہیں جب ہمارے سامنے ہمارا نظریہ پاکستان کو اور مزید ہم مستحکم کریں اور اپنی سیرت اور کردار کو اپنے اور مزید اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اور دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل کرنے کے لیے انہی اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ صفحہ نمبر 46 پر دیکھیے، درج ذیل درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے، یہ الف ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے کون سے حضرت ان میں سے کھڑے ہوئے تھے، تو اس کا صحیح ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح سے اور آپ باقی اور جو اس میں دیے گئے ہیں MCQs یہ آپ نے سالو کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے دوست کو ایک خط لکھیے جس میں بتائیے کہ ہمیں نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے۔ اللہ حافظ۔